انسان کی ظاہری ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، بڑی مخلوق، چھوٹی مخلوق، آسمان، زمین، سمندر، دریا، چرند پرند، ہر قسم کی مخلوق سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آسمانی دنیا کو، دنیاوی جو آسمان ہے، پہلا جو آسمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا، اس میں تارے رکھے، اس میں چاند سورج کو رکھا، پوری دنیا کو رونق اور پوری دنیا کو سجایا ہے صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے ظاہری ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ یہ اناج اسی وجہ سے اگ رہا ہے، پھل اور پودے اسی وجہ سے پھل دے رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں، انسان کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ایک ضرورت تو انسان کی جسمانی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سے اہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو روئے زمین پر بھیجا، وہ ضرورت روحانی ضرورت ہے۔ اس روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہ یہ ضرورت بھی انسانیت کی پوری ہو، اس کی روح کو بھی غذا ملے، اس کی روح کو بھی توانائی ملے، اس کی روح بھی اللہ رب العزت کے بنانے کے مقصد کو پورا کرنے والی بن جائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا۔ چنانچہ اس ضرورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے پہلے جو انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اس ضرورت کا پورا کرنے والا، جس طرح انبیاء ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اول انسان ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف انسان نہیں بنایا، بلکہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا امیر اور اس کا بڑا یعنی نبی بنا کر اس دنیا میں، تو پتہ چلا کہ انسان دو ضرورتوں کے پورا کرنے کا محتاج ہے، دو توانائیوں کا محتاج ہے، دو قسم کی حاجتیں اس کو لاحق ہیں کہ وہ صرف روٹی روزی کا محتاج نہیں ہے، پانی اور ہوا کا محتاج نہیں ہے، صرف وہ دنیا کی ضروریات کی تکمیل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا مقصد زندگی سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ حقیقت سے غافل ہے، اس نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موت و حیات، یہ زندگی کے دن، ایک دوسرے کے تعلقات، یہ رہن سہن، یہ زندگی کا گزارنا صرف اور صرف ہم اس لیے بنائے ہیں، اس لیے موت و حیات کے سلسلے کو چلائے ہیں تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں کہ کون بندہ ہے جو بندگی بجا لا کر میرے پاس آتا ہے، کون ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال کر کے میرے پاس لے کر آتا ہے۔ یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ یہ امتحان میں جو کامیاب رہا وہ حقیقی کامیابی اس کو مل گئی، جنت اس کو مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی فرمایا ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ یہ کامیابی ایسی کامیابی ہے جس کی بات کوئی ناکامی کی کوئی صورت نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا جنت کے خلود کو، وہاں کی ہمیشگی کو بیان فرمایا ہے کہ وہاں سے لوٹنا نہیں ہے، پھر سے دنیا میں آنا نہیں ہے، پھر سے اعمال نہیں ہے، پھر سے آزمائشیں نہیں ہیں، پھر سے گناہوں سے بچنا نہیں ہے، پھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے مسائل کا آنا نہیں ہے۔ ایسی جنت ہے جس میں واپسی کا کوئی سوال نہیں، ایسی جنت جس میں غم کا کوئی سوال نہیں، ایسی جنت جس میں تکلیف کا کوئی ذرہ نہیں، جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جنت ایسی ہوگی نہ کسی کان نے اس کے تعلق سے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے اس سے خوبصورت اور حسین جنت دیکھا ہوگا۔ یہ ہے حقیقی کامیابی تمام انسانوں کی، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع عطا فرمائے، ذریعہ عطا فرمایا، انبیاء کی شکل میں، نبی کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں، احکامات الہیہ کی شکل میں، اتباع نبی، اتباع سنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ جو اس ذریعے کو اختیار کرے گا وہ حقیقی کامیابی کو حاصل کرے گا، جو اس ذریعے سے وہ موڑے گا ناکامی اس کے لیے یقینی ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے کہ انسان کی روحانی ضرورت بھی پوری ہو، اس کی روح، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ شرک سے پاک ہو، ظاہری گندگی سے پاک ہو، باطنی گندگی سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو اور نفاق سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی مسلمان کے تعلق سے دشمنی نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ یہ ساری گندگیوں سے انسان کا جسم پاک رہے، اس کا دل صاف رہے، اس کی سوچ پاک اور صاف شفاف بن جائے۔ اس کی تکمیل کے لیے اس کی روح ان آلودہ چیزوں سے، ان گندگیوں سے پاک رہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ چنانچہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، جس سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے سرکار رحمت للعالمین حبیب خدا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد نہ صرف مسلمان بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، ماننے والوں کے لیے رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، جس میں ایک دعا یہ تھی کہ میری امت حادثے کیا ایک بار کی ہلاک نہ ہو، میری امت کو وہ عذابات نہ آئیں جو پچھلی امتوں پر نافرمانی کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً عذاب آ جاتا تھا۔ نبی کی مانے، اگر نبی کی نہ مانے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ تو ایسی ہلاکت کا میری امت شکار نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مقبول ہوئی۔ یہ دعا مقبول ہونے کے نتیجے میں جہاں ایمان والے ہلاکت سے بچ رہے ہیں، نافرمانی کے باوجود، گناہوں کے باوجود، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے باوجود، حضور کی سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود، آپ کے طریقے زندگی کو ترک کرنے کے باوجود، جس طرح مسلمان اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی آزمائش، اللہ کے عذاب سے بچ رہے ہیں، اسی طرح غیر مسلم بھی بچ رہے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کا احسان ہے تمام مومنین پر، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے ایمان والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان فرمایا۔ اس سے بڑھ کر احسان انسانیت پر زمانے جاہلیت میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بڑا، اس سے قیمتی، اس سے اہم اللہ تعالیٰ کا احسان کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ لوگ جہالت کا شکار تھے، خون ریزی کا شکار تھے، ایک دوسرے کے قتل کے در میں رہتے تھے، نسب اور رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، ہر بلائی سے وہ کوسوں دور تھے۔ ایسے عالم میں نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں جہالت عام تھی، ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا۔
शराब आम थी, बेहयाई आम थी, लोगों के माल नाहक लेना इसको बुरा नहीं समझा जाता था। बुराई की कोई उनके अंदर कबाहत और उनकी बुराई की कोई संगीनी उनके अंदर मौजूद नहीं थी। ऐसे आलम में, ऐसे दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा जाना, मकारिम अखलाक का पैकर बनाकर, हुस्न अखलाक का खूबर बनाकर, मुअल्लिम बनाकर और लहव व लअब के आलात को तोड़ने वाला बनाकर, इस ऐसे हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा जाना, ये ईमान वालों पर, तमाम इंसानियत पर रहमत था। और क़यामत ये आपकी तालीमात, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, आपका तरीक़े हयात सारी कायनात के लिए क़यामत तक रहबरी है। सारी कायनात के लिए इसी में कामयाबी है, इसी में हिदायत है, इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश के वादे हैं, कुर्ब के वादे हैं, विलायत के वादे हैं। जब तक कोई इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, आपके तरीक़ा, आपके तरीक़े हयात, आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला उसको कामयाब नहीं करेंगे, उसे हिदायत नहीं देंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वही तुतीअहु तहतदू, अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे तो हिदायत पाओगे। हिदायत, सही रास्ते पर पड़ना ताकि मंजिल तक पहुंच सके, वो सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, आपके तरीक़े हयात में है। तो ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान इस बात को समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मबऊस होना ये हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए ये कामयाबी का जरिया है। हम इस जरिए को छोड़कर दूसरे कौमों की नक़ाली से हम बचें, गैर कौमों की नक़ाली से हम बचें, नफ्स और शैतान के बताए हुए तरीक़ों से हम बचें, और इसी तरह गैर कौमों की मुशाहबत हमारी ज़िंदगी में ना हो। हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक हो, तो फिर हम हकीकी माने में इश्क़ रसूल का सबूत दिया है, महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले होने का हमने सबूत दिया है। अगर हमारी ज़िंदगी में सुन्नत नहीं है, हम अपनी दाढ़ी को कटा रहे हैं, अपनी इबादत को हम मसनून तरीके को छोड़कर अपनी मनमानी अपना रहे हैं, अपने खुशी और गम में हम मसनून तरीके को छोड़ दिया, तिजारत हमारी मसनून नहीं रही, तो फिर हम अमली तौर पर गुस्ताखाना हम पैगाम दे रहे हैं कि हम अमल से गुस्ताखी कर रहे हैं। एक है कौल से गुस्ताखी करना, कुछ बोल देना, ये तो मुसलमान की हिम्मत नहीं हो सकती। एक अदना से अदना मुसलमान एक जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे देहात का रहने वाला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उसको अलिफ ना आता हो, ए ना आता हो, कोई जुबान ना जानता हो, लेकिन उसके दिल में ईमान की चिंगारी है, इस्लाम की रौनक है, ईमान का जर्रा है। वो जर्रा उसको इस बात पर आमादा करेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ना कहे, लेकिन जहालत की वजह से, बेफिक्री की वजह से, ईमान के कमजोर होने की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की जिंदगी को मकसद समझने की वजह से हम अमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर कोई दाढ़ी काट रहा है तो वो गुस्ताखी कर रहा है, कोई अपनी शादी को मसनून नहीं बना रहा है तो वो हुजूर की गुस्ताखी कर रहा है, कोई अपने गम को, अपने गम के मौके को मसनून नहीं बना रहा है, रस्म रिवाज का शिकार है, गैर कौमों की नकाली का शिकार है, तो फिर वो अमलन गुस्ताखी कर रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हर हाल में, हर मौके पर थामे रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह।